الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصدق ادب و احترام ہدیہ سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر ایک مرتبہ منبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے. منبر نور پہ مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے. تو جب پہلے زینے پہ قدم رکھا مصطفیٰ نے تو فرمایا آمین. پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا آمین. پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو مصطفیٰ نے فرمایا آمین. اور چوتھے پہ آپ جلوہ گر ہوئے, خطبہ ارشاد فرمایا. اختتام خطبہ کے بعد آپ نیچے آئے, نماز پڑھائی. نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج خلاف معمول ایک بات نظر آئی. وہ یہ کہ اس سے پہلے بھی آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے, لیکن کبھی یہ دیکھنے کو نہیں ملا جو آج دیکھنے کو ملا. آپ نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. جب دوسرے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. کیا ماجرا, بات کیا؟ تو نبی نے جو بات ارشاد فرمائی وہ سننے کے قابل. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبریل امین تشریف لائے, اور جب میں نے پہلے سینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ, وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کی قدر نہ کر سکا, اس نے عبادت و ریاضت کر کے اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ شخص بھی ہلاک اور تباہ ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی عزت اور قدر اور خدمت کر کے جنت نہ پا سکا. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے منبر کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرشتوں کے سردار جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ, وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا. تو میں نے کہا آمین. تو اس حدیث میں دو بات خاص طور پہ آئی سامنے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی وہ قدر نہ کر سکے, خواہ مرد ہو کہ عورت. اگر میری زندگی میں رمضان مبارک آ گیا اور اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تو مرد ہو کہ عورت جو بھی بالغ ہے یا بالغہ ہے ان تمام کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں عبادت اور ریاضت کر کے اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لینی چاہیے, اپنے رب کو راضی کر لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب نبی کا ذکر آئے, پیغمبر کا نام آئے,
یا ان پر درود پاک پڑھنے کو کہا جائے تو بسط ادب و احترام گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر بارگاہ رسول میں ہدیہ درود پیش کرنا چاہیے. بابا سے بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے ایک مسئلہ یہی ثابت ہو گیا اس حدیث سے کہ ممبر کے جو زینے ہونے چاہیے محل استراحت کے علاوہ وہ 3 زینے ہونے چاہیے. مصطفیٰ 3 پہ چڑھ رہے، پہلے پہ چڑھے، پھر دوسرے زینے پہ چڑھے، پھر تیسرے پہ چڑھے، اور جو چوتھا زینہ تھا وہ محل استراحت تھا، یعنی اس پہ بیٹھ گئے، جلوہ افروز ہو گئے. اپنے یہاں خلاف سنت ممبر بنتا ہے، جیسے یہ ممبر خلاف سنت، اس میں 2 زینے ہیں اور ایک محل استراحت. تو 3 زینے ہونے چاہیے اور ایک محل استراحت ہے. تو ہوا یہ کہ جو محل استراحت جس پہ مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسے چھوڑ دیا گیا اور پہلے پہ چڑھے، دوسرے پہ چڑھے اور تیسرے پہ بیٹھ گئے. چوتھا چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ کی جگہ، اس پر پیغمبر جلوہ افروز ہوتے، اس لیے امت میں سے کوئی وہاں بیٹھ نہیں سکتا. تو کم سے کم 2 ہو اور تیسرے پر آج کے دور میں لوگ بیٹھے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم تیسرے پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم پہلے پہ چڑھتے دوسرے پہ بیٹھ جاتے. یہی تو ہے سامنے نا، یہ سنت کے خلاف ہے. ممبر میں 3 زینہ ہو اور چوتھا چھوٹ جائے. آج کے مقرر اور خطبہ دینے والے تیسرے والے پہ بیٹھیں گے جو نیچے سے جا رہا ہے، اور دوسرے والے پہ پاؤں ہوگا نیچے ایک خالی. تو یہ سنت کے مطابق ہے. میں نے جب پوکھریرا کا سفر کیا اپنے پروگرام کے دوران پوکھریرا شریف، تو میں نے وہاں دیکھا جو علامہ اشرف کمالی صاحب کا علاقہ ہے، تو میں وہاں مسجد میں نماز پڑھنے گیا عشاء کی، تو وہاں ممبر دیکھا، تو وہاں ممبر سنت کے مطابق ہے. تو جب میں وہاں پروگرام میں تقریر کے لیے بیٹھا تو میں نے یہ بات کہی کہ الحمدللہ سنتا تھا کہ پوکھریرا کی مرغی بھی عالم ہوتی ہے. پوکھریرا میں اتنے عالم ہیں کہ ہر گھر میں آپ کو 1-2 عالم مل جائے. بلکہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ پوکھریرا شریف کی مرغی بھی عالم ہوا کرتی، یعنی علم دین ہر گھر میں. وہ مسجد میں دیکھنے کو ملا کہ مسجد کا ممبر بفضلہ تعالی سنت کے مطابق. اپنے یہاں کا ممبر یا اپنے شہر میں جو ممبر ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں ایسے بنا دی. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کم سے کم عبادت کی دنیا میں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ گفتگو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ اس ماہ مبارک کا دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے. پہلے جمعۃ المبارکہ میں جس سبجیکٹ پہ اور جو موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ تھا روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے. آج دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے اور لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ اس سبجیکٹ پہ بھی گفتگو کی جائے. تو آج جو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے اور جو موضوع رکھا ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ موضوع زکوٰۃ ہے. وہ زکوٰۃ کا موضوع ہے اور اسی کے حوالے سے 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں نماز کا حکم آیا ہے ان میں سے 30 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے صاحب ایمان نماز قائم کرو پابندی کے ساتھ اور زکوٰۃ ادا کرو. 30
سے زائد مقامات پہ یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت مبارکہ آئی جہاں پر نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ نماز یہ خالق کا حق ہے، خالص اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، غربا کا اور فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، بندوں کا حق ہے۔ اگر بندہ اللہ کا حق ادا کرے اور بندوں کا حق ادا نہ کرے تو پھر گویا کہ اس کی نماز بھی جو کہ حقوق الہیہ میں سے ہے وہ بھی قابل قبول نہیں، ہماری نماز بھی قابل ستائش نہیں، قابل تعریف نہیں، لائق قبول نہیں اگر صاحب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 30 سے زائد مقامات پہ نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ فوراً ہی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ان لوگوں کو جو صاحب زکوٰۃ، جو صاحب مال ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں زکوٰۃ کا حکم عطا فرمایا اور زکوٰۃ کا آرڈر قرآن کریم کے اندر جاری فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث کافی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صاحب استطاعت، صاحب طاقت و قوت مالی اعتبار سے اپنی زکوٰۃ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مال کو اپنی حفاظت میں لے لیتے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس کا محافظ اللہ رب العزت بن جاتا ہے، اس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ گویا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی یا نہ دی جاتی ہے وہ کب ہلاک ہو جائے، کب تباہ ہو جائے، کب برباد ہو جائے، کوئی گارنٹی اور ضمانت اور کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی اور کر دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا اور اس کا محافظ اللہ رب العزت ہو جائے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اسی دوران مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ مال جس کی زکوٰۃ دے دی گئی یا دی جاتی ہے وہ چوری ہونے سے، اس مال پر ڈاکہ پڑنے سے، وہ مال تباہ و برباد ہونے سے، لٹ جانے سے، پٹ جانے سے، ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جب یہ بات مصطفیٰ کر رہے تھے تو دور سے ایک یہودی مصطفیٰ کی اس بات کو سن رہا تھا کہ اسلام کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ سیف ہو جاتا ہے اور اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اس نے سوچا، بڑا تاجر تھا، اپنے سماج کا بڑا بزنس مین تھا، اس کا مال آ رہا تھا دوسرے ملک سے اور جس راستے سے مال آ رہا تھا اس کا اونٹ پر رکھ کر کے وہ راستہ ڈاکوؤں کا راستہ تھا، گنڈوں کا، مبادیوں کا۔ اکثر و بیشتر اس راستے سے جو قافلہ آیا کرتا تھا مال لے کر کے تو وہ لٹ پٹ جاتا تھا، کچھ بچ گیا تو بچ گیا۔ اب یہ یہودی سوچنے لگا کہ جب اسلام کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور میرا مال آ رہا ہے اسی راستے سے آ رہا ہے، غالب گمان ہے کہ وہ لٹ جائے جیسا اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ یہی نکال دیتے، حساب لگا کر 2.5% نکال دیتے۔ وہ گھر گیا
اور اس نے حساب لگایا کہ کتنا مال میرا آ رہا ہے، راستے میں ہے. اس نے کیلکولیشن کر کے اور شمار کر کے اندازے سے اس نے اس مال کی زکات دی، راہ خدا میں خرچ کر دیا، جو اس کے حقدار تھے وہاں تک دے دی. تو کسی نے کہا ارے تم نے یہ کیا کیا، یہ تو مسلمان لوگ کرتے، تم تو یہودی ہو. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک سودا کیا، میں نے ایک بزنس کیا. یہودی تو بزنس ہی کرتے ہیں نا، ان کی تو فطرت میں ہے، جبلت میں ہے کاروباری ہونا. میں نے ایک سودا کیا. کہا کیسا سودا کیا؟ کہا میں نے سودا یہ کیا ہے کہ ابھی میں جہاں سے آ رہا ہوں تو اسلام کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے تھے کہ جس مال کی زکات 2.5% دے دی جاتی ہے وہ مال لوٹنے سے، پٹنے سے، ڈاکہ پڑنے سے، چوری ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے. اب میں نے ایک سودا کیا، میرا مال آ رہا ہے اسی راستے سے جہاں اکثر و بیشتر قافلے کے مال لوٹ پٹ جاتے ہیں. میں نے زکات دے دی، اگر بچ گیا تو بہت بہتر. جو مال آ رہا ہے جس راستے سے اگر وہ بچ گیا تو بہتر ہے، یعنی اس پیغمبر کی بات سچی ہے. اور اگر وہ لٹ گیا تو ہم تو تلوار کی زور پر محمد سے مال لے لیں گے، کیونکہ ہم جا کر کہیں گے کہ آپ کے کہنے پر میں نے زکات دی کہ میرا مال بچے، اور میرا مال بچا نہیں، لٹ گیا. تو میں تو ایک سودا کر رہا ہوں، دونوں صورت میں مجھے فائدہ ہے. اگر بچ گیا تو بہت بہتر، نہیں بچا تو تلوار کی زور پر محمد سے وصول کر لیں گے. اب ہوا یہ کہ جو قافلہ آ رہا تھا سوئے اتفاق یہ کہ وہ لٹ گئے، اس پہ ڈاکہ پڑا اور وہ مال سارا کا سارا قافلے کا لوٹ لیا گیا. اس کو خبر ملی کہ جس قافلے سے مال آ رہا تھا قافلے کے ساتھ، وہ قافلہ بھی لوٹا اور سارے مال بھی لوٹ گئے. اس نے تلوار نکالی اور چلا پیغمبر کے در دولت میں. ادھر جا رہا ہے، کسی نے پوچھا کہا کہ جا رہے محمد سے کہیں گے کہ آپ کے کہنے پر، آپ کی بات سن کر میں نے اپنے مال کی زکات دی، اور حال تو یہ ہوا کہ میرا قافلے میں جو مال تھا میرا وہ تو لوٹ گیا، اس پہ تو ڈاکہ پڑ گیا. اب آپ بتائیں اگر آپ سچے ہیں تو ایسا ہوا کیوں؟ یا تو آپ جھوٹے نبی ہیں، اور نہیں تو آپ میرا سارا مال، کیونکہ میں تو زکات نکال چکا ہوں، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، فلاں گواہ ہے، میں تو دے چکا ہوں. وہ اس ارادے سے جا رہا، اسے خبر ملی کہ مال سارا لوٹ گیا. وہ جا رہا ہے، بیچ راستے میں کسی نے اسے آواز دی، ارے بھائی سنو. اس کا نام لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں اسلام کے پیغمبر کے پاس. اس کے کہنے پر، اس کی باتوں میں آ کر ہم نے زکات دے دی 2.5% کے اعتبار سے ساری زکات نکال دی، اور میرا مال تو قافلے کے ساتھ ساتھ لٹ گیا سفر کے دوران. تو ہم تو جا رہے ہیں محمد سے وصول کریں، ہم کہیں گے کہ آپ کے کہنے پر میں نے یہ کیا ہے اور میرا مال بچا نہیں. تو اس نے کہا نہیں سنو، قافلہ تو لٹ گیا، سارا مال بھی ڈاکو لوٹ لے گئے، لیکن تمہارا جو مال تھا وہ بچ گیا. تمہارا مال بچ گیا. کہا میرا مال بچ گیا؟ کہا ہوا یہ کہ جس اونٹ پر تمہارا مال لگا ہوا تھا اس ڈاکو کی جگہ سے کچھ پہلے تمہارے اونٹ کے پاؤں میں درد شروع ہوا اور وہ لنگڑا لنگڑا کر دھیرے دھیرے چلنے لگے. تو قافلے کے دوسرے لوگوں نے کہا اگر اس کے ساتھ چلیں گے تب تو پتا نہیں کب ہم پہنچیں گے، کیا ہوگا میرا راستے میں. تو اسے چھوڑ دیا اور تھوڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے کہ پیچھے سے دھیرے دھیرے یہ بھی آ جائے گا. جب وہ آگے گئے تو ڈاکو نے وہیں پر حملہ کیا، ان کا مال لوٹ لیا اور وہاں سے نکل گئے، اور تمہارا مال جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ بچ گیا. اس لیے پورے قافلے میں صرف تمہارا مال بچا ہے اور سب کا لوٹ لیا. اب جب اس نے یہ بات سنی کہ میرا مال بالکل سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے، بچ گیا، تو آپ کو پتا ہے وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، اور صرف حاضر ہوا نہیں، خبر نہیں دی، بلکہ یہ بات سارا واقعہ سنا کر اس یہودی نے اسلام قبول کہ اے محمد آپ کے کہنے پہ زکات دی اور واقعی سارا مال لوٹ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، لیکن میرا مال بچا اس لیے کہ آپ کی باتوں میں آ کر، آپ کی بات سن کر
میں نے اس قافلے میں اس جگہ پہنچنے سے پہلے میں نے اپنے مال کی زکات 2.5% کے اعتبار سے نکال دی تھی۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، پیغمبر کی بات کی سچائی کہ جس مال کی زکات دے دی جائے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ اب یہ بات جانیں آپ، اگر آپ مال کی زکات نہیں دیتے تو آپ یقین جانیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اتنا یا اس سے زائد آپ کا سال بھر میں نکل جائے، یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے، یا چوری ہو جائے گا، یا آپ کے بچے بیمار پڑ جائیں گے، یا آپ کی بیوی بیمار پڑ جائے گی، یا گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ وہ مال جو آپ نے بچا رکھا ہے وہ یقیناً نکل جائے گا، آپ روک نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اگر صاحب مال ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے مالی اعتبار سے، اور ہم پر زکات فرض ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے مال کی مکمل زکات ادا کریں۔ ایک بات تو یہ تو بات ہوئی زکات کی فضیلت کے حوالے سے کہ زکات دینے کی فضیلت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کے بارے میں قرآن کس طرح کی بات کرتا ہے، جو میں ہر سال کہتا ہوں، وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی، اے وہ لوگ جو سونا اور چاندی بچا بچا کر گھر میں رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، سونے اور چاندی یہی تو اصل پونجی ہے نا، سرمایہ، اصل نقدی تو یہی ہے، ثمن تو یہی ہے، جو اس کو بچا کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا بنا کر جمع رکھتے ہیں گھروں میں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت۔ بچی کی شادی ہوئی، ماں باپ نے 6 لاکھ کی 8 لاکھ کی کے زیورات اسے دیے، سونے چاندی دیے، اب وہ بچی لے کر آئی ہے اپنے ماں باپ سے میکے سے، اور وہ بالکل بچا کر رکھی ہے، زکات نہیں دیتی، یا اندازے سے دے دیا، تھوڑا بہت دے دیا، نکال دیا، وہ پورا کاؤنٹ نہیں کرتی کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش پیسے کتنے ہیں، پورا کاؤنٹ کر کے وہ بچیاں ہماری جو دلہن بن کر آتی ہے وہ زکات نہیں نکالتی، تو یقین جانے اس کے مال کی تباہی ہے، اس کے مال کی بربادی۔ قرآن بیان کرتا ہے وہ لوگ، مرد ہو کے عورت، جو سونے اور چاندی کو اپنے پاس بچا بچا کر رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر، اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے یا نہیں کرتی ہیں عورتیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے پیغمبر آپ ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کو ذلت بھرے عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، دردناک عذاب اسے ملنے والا، فبشرہم بعذاب علیم۔ کیسا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کا قیامت کا دن بپا ہوگا، وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے، پھر پیشانی کو، ہماری پیٹھ کو، ہمارے اس پہلو کے حصے کو اسی تپے ہوئے مال سے تپایا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وہ ہمارے مرد حضرات یا ہماری وہ بہنیں جن کے پاس مال ہے، وہ زکات نہیں دیتی یا نہیں دیتے، تو کتنا بڑا عذاب اپنے سر پہ مول لے رہے ہیں، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہی مال ہے نا، یہ انداز قرآن کا ہے، یہی مال ہے نا جس کو تم نے خزانے کے طور پر بچا کر کے سیف رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنی جمع پونجی کا مزہ چکھو، اپنے خزانے کا مزہ چکھو، آج دیکھو پھر کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ یہ وعید ہے قرآن کریم کے اندر، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، ہم مرد حضرات کو یا ہماری جو خواتین ہیں، خواتین اسلام ہیں، ہماری بہنیں ہیں اسلامی، جو صاحب استطاعت ہیں مالی اعتبار سے، کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یقیناً اس ذلت کے عذاب سے بچنے کی خاطر اپنے مال کی مکمل زکات ادا کریں۔